یا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم و معزز خواتین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہی اللہ سے سب سے زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی بھی بیان کیا تھا کہ اللہ فرماتی کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب خزانہ کہیں بھی رہندے لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، چرا کے تو حاصل کرتی یا پیسوں کے ذریعے حاصل کرتی، لیکن خزانے کو کوئی بھی حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ بھی ایک خزانے تھے جب دنیا نہیں بنی تھی، تو کسے معلوم تھا اللہ ہی کو؟ آسمان بھی نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں بنی تھی، انسان بھی نہیں آئے تھے، جانور بھی نہیں آئے تھے، کوئی نہیں تھے، مخلوقش نہیں تھی، اللہ پیدا نہیں کرے تھے، تو کسے معلوم تھا اللہ ہے وہ؟ اپنا بھی معلوم ہوا ہمارے نبی آنے کے بعد۔ تو اللہ ایک چھپے ہوئے خزانے تھے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، اللہ نے پسند کیا، اللہ نے چاہا کہ اب مجھے کیا کرے، لوگ پہچانے، کائنات پہچانے، تو اللہ کیا کرے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر اللہ مخلوق کو بنائے، آسمانوں کو بنائے، زمینوں کو بنائے، پھر اپنا نائب انسان کو بنائے۔ تو پوری مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد محبت۔ اسی لیے دیکھو، دو اینٹوں کو جوڑنا ہے تو سیمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں گم کام نہیں کرتا۔ دو پیپروں کو جمانا ہے تو وہاں سیمنٹ کام نہیں کرتی، کیا کام کرتا ہے؟ گم کام کرتا۔ دو لکڑیوں کو جمانا ہے تو سیمنٹ بھی کام کرتا نہیں، گم بھی کام کرتا نہیں، وہاں میخ کی ضرورت ہے۔ دو لوہوں کو جمع کرنا تو وہاں نہ گم کام کرتا ہے، نہ سیمنٹ کام کرتا، نہ میخ کام کرتی، وہاں ویلڈنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہر چیز کو، دو چیزوں کو جوڑنا کا تو ایک کی ضرورت ضروری، ایک چیز ضروری، اور وہ چیز دوسرے میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دو انسانوں کے دل جڑنا ہے، دو انسان کے دل جڑنا ہے، بیٹوں کی دل ماں باپ سے جڑنا ہے، ماں باپ کا دل بیٹوں سے، بچوں سے جڑنا ہے، بیوی کا دل شوہر کے ساتھ، شوہر کا دل بیوی کے ساتھ، انسان مسلمان کا دل مسلمان کے ساتھ، انسان کا دل انسان کے ساتھ جڑنا کا تو شرط یہ ہے محبت۔ جب تک آپ پیپر کو گم نہیں لگاتے تب تک دو پیپر نہیں مل سکتی۔ دو اینٹوں کو سیمنٹ نہیں ہے تو ملا سکتی، دو اینٹوں کو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان ایک دوسرے انسان سے پیار نہیں کرتا تب تک انسان کے اندر اس انسان کی محبت ہے نہیں آتی۔ آج اسی لیے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن محبت نہیں ہے۔ شروع میں جب عورت آتی ہے شادی کر کے، کتنی محبت کرتی تھی ساس؟ ارے کرتی کہ نہیں؟ نڑند، دیورانی، جٹھانی، بھابھی بھابھی بھابھی، پیر بھی نیچے نہ کر دیتے تھے پاپا، پٹیاں تک اتارنے دیتے نہیں۔ بعد میں آتے 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 ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والے انہیں بن جاتی۔ تو شروع میں جو چیز تھی وہ بعد میں ختم ہو جاتی۔
जब हमें 90 थे तो हम समझते थे कि उन्हें अपनी बेटी है, हमें समझते थे उन्हें हमारी माँ है। मज़ा आता था एक ज़िंदगी में। तो फिर ज़िंदगी एकदम कड़वाहट में बदल जाती। वजह क्या? एक चीज़ वहाँ कमी हो रही है, एक चीज़ की कमी हो रही है। वही देख लो, मियाँ बीवी में जो शुरू में मोहब्बत होती वो बाद में नहीं होती। बच्चों में जो पहले मोहब्बत होती वो बाद में नहीं होती। वजह क्या? एक चीज़ की कमी हो गई आज हर एक में। वो क्या? वो मोहब्बत। तो मखलूक बनी, मखलूक बनने का सबब क्या बने? मोहब्बत। अल्लाह मोहब्बत करे को कुछ नहीं, अल्लाह अपने आप को पसंद करे। अल्लाह चाहे कि पूरी दुनिया को मैं बनाया, पूरी कायनात को मैं बनाया, तो कायनात मुझे पसंद करती है, कायनात मुझे पहचानती है। वो अल्लाह क्या करे? बनाए तो हमें सब बने सो। वजह क्या बनी? मोहब्बत। अल्लाह मोहब्बत करे को कुछ नहीं हमारे से, अल्लाह हम ना बनाए सो। अरे है कि नहीं भाई? तो पहली चीज़ है मोहब्बत। ये आज कहीं भी आप तुम्हें जाओ नहीं मिलती है, मिली तो भी उसमें मतलब रहता। एक तो बिल्कुल नहीं है, मोहब्बत नहीं है आज आपस में। अगर रहे तो भी क्या ही उसमें मतलब आई, बहुत मतलब आई। बेटा भी चुपके रख लेता नहीं, माँ को बुला को घर में, उन्हें कहीं को रख लेता मालूम क्या? मेरी जोरू काम कर सकती नहीं, मेरी जोरू बच्चों को देख ले सकती नहीं, इसलिए बूढ़ी क्या करती है? आपको बच्चों को देख लेती। मतलब हाँ, इल्ला माशाल्लाह हैं बच्चे, नौजवान बच्चे हैं जो अपनी माँ से प्यार करती। बाज़ मरतबा बहुएं जिद कर को क्या करती? सास को बुला भेज लेती। सास खुश हो जाती कि मेरी बहू बदल गई है। अब बाद में मालूम हुआ कि घर में कामा करना नहीं हो रहा है, इसलिए बीवी भी काम को जाना है, शोहर भी काम को जाना है। बच्चों को कौन देख लेना? सास देख लेना। तो बुला क्या करती? रख लेती। मतलब कोई बहन को लगातार 1 महीना घर को आ रहा है, खाने खिला रहा है, गिफ्ट ले लगा रहा है, बच्चों को तोहफे दे रहा है। बहन को समझ में जाने क्यों इन्हें बार बार हमारे घर को आ रहा है, हमारा भाई इतने दिन से नहीं आता था, अब बार बार इन्हें हमारे घर आ रहा है, क्यों आ रहा है? बाद में मालूम करे कि अब्बा जो प्रॉपर्टी लग कर गई है वो किसके नाम पर है? बहन के नाम पर है। इसलिए बहन से दोस्ती कर रहा है कि किसी भी तरह वो प्रॉपर्टी का साइन करा ले। भाई भाई से मोहब्बत, मतलब ही मोहब्बत है आज कहीं भी चले जाओ। एक तो नहीं है, अगर है तो मतलब। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया बनने का सबब, कायनात बनने का सबब क्या है? मोहब्बत। और वो मोहब्बत सिर्फ इंसानों में नहीं, वो मोहब्बत चीज़ों में भी है, वो मोहब्बत दरख्तों में भी है, वो मोहब्बत परिंदों में भी है, वो मोहब्बत जानवरों में भी है, वो मोहब्बत इंसानों में भी है। तो मिसाल देता रहा तुम्हें हमेशा, लोहा और मैग्नेट देखे ही नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता? उसको तो लोहा। मैग्नेट को देखते ही चले आता उसके पास, मैग्नेट आता उसकी, लोहा नहीं जाता सो। तो इतनी गहरी मोहब्बत है, वो लोहे को तुम्हें सुन्ने के साथ रखो, चांदी के साथ रखो, हीरे के साथ रखो, मोती के साथ रखो, जाग लगता नहीं। वो तुम्हें मैग्नेट के साथ लोहा रख डालो, जाको फौरन क्या करता? उसे लग जाता। इनमें भी मोहब्बत है। ये तो हो गया चीज। अब है दरख्त, सूरजमुखी फूल बोलती, सूरजमुखी फूल, सूरजमुखी एक फूल का नाम है, सूरजमुखी बोलती है, सूरज का फूल बोलती है उसे। आप देखे रहते हैं कि जब सूरज मशरिक से निकलता ना, तो वो फूल भी मशरिक से खिलता पूरा। जैसा सूरज मशरिक से ढलता 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 मगरिब की तरफ आता, वो भी सूरज की तरफ ही खिलता 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 मगरिब तक आता। सूरज जैसे ही मगरिब में डूब जाता, फूल भी एकदम मुरझा जाता पूरा का पूरा। इतनी गहरी मोहब्बत है उसकी कि सूरज से नजर नहीं हटाता, सूरज से नजर हटाता नहीं। सूरज जहां जहां जाता रहता है, वो फूल भी उसी तरफ फिरते जाता रहता। तो उलमा फरमाते हैं, अगर इंसान का दिल भी अल्लाह के साथ ऐसे ही लग गया कि उसकी ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएं, उसकी आरज़ुएं पूरे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आए, तो अल्लाह उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान दिया होता। हज़रत इब्राहीम आसमान को भी देखे, चाँद को भी देखे, सूरज को भी देखे, सितारों को भी देखे, लेकिन सब कुछ छोड़ को आखिर में कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन।
میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس رب کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں جو رب آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، مخلص ہو کر، خالص ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو ایسا ایمان اللہ نصیب کرتا ہے کب؟ جب ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ جس طرح سورج کی طرف، سورج مکھی کا پھول جو رخ سورج کی طرف کر رہا ہے پھول، وہ اسی طرح ہمارا دل، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری خواہشیں اللہ کی طرف لگ گئی۔ تو حضرت ابراہیم جیسا ایمان اللہ ہم نے نصیب کرتا ہے۔ تو یہ ہوگی درختوں میں۔ اب مچھلیوں میں تیرنے والی پانی کی مخلوق ہے، اس میں ایک مچھلی مشہور ہے کہ مچھلی آپ کھانا بھی ملن دے نہیں بھی ملن دے، آپ اسے باہر نکال کو کھانا بھی ڈالو پانی بھی ڈالو تب بھی انہیں نہیں جیتی انہیں، اسے زندگی کا سکون کہاں ملتا ہے؟ تو پانی میں، اسے پانی سے محبت ہے مچھلی کو۔ آپ اسے پانی کے باہر نکالو، کھانا دیو، پانی دیو، کچھ بھی دیو، لیکن انہیں نہیں رہتی، زندہ نہیں رہتی، تڑپنا شروع ہو جاتی انہیں۔ کیوں؟ انہیں پانی سے جدائیگی اسے برداشت نہیں۔ ہمارے نبی اس کی مثال دیا کرتے تھے، ضرب المثل بن گئی مچھلی کا تڑپنا اور مچھلی کا پرسکون ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن کا دل مسجد میں ایسے ہی لگا رہتا ہے، مومن کو مسجد میں ایسے ہی سکون ملتا ہے، عورت کو اپنی نماز کی جگہ میں ایسے ہی سکون ملتا ہے جہاں جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی کو کھانا نہیں ملا تو جاتا، لیکن وہ پانی میں چاہے لیکن جیتی ہونا، پورا سمندر ہونا تو بھی پھرتے لیکن تھکتی نہیں، بیزار نہیں ہوتی، اور انہیں اتنی محبت کرتے پانی سے۔ اگر مچھلی کو تمہیں کاٹ کر اس کا کباب بنا کو کھاؤ دیکھو تب بھی سوس بڑی لگتی، مچھلی کا سالنا کھاؤ دیکھو تب بھی سوس پیاس بڑی لگتی۔ کیوں؟ اسے اتنی محبت ہے، مرنے کے بعد بھی پانی کو چھوڑ دی انہیں، اپنے کھانے والے کو کیا کرتی ہے انہیں؟ پانی پیو کو مجبور کر دیتی، اتنی محبت اس کی۔ کس کی؟ مچھلی کی۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ تو ایسے بے شمار محبتیں ہیں۔ اسی طرح پروانہ دیکھے رہتی آپ لائٹوں کے پاس، کبھی کبھی پھرتا رہتا چھوٹا کیڑا، لائٹ بتی اتنی گرم ہوتی وہ کہ اسے لگتے ہی پھٹ کو نیچے گر جاتا، مر جاتا فوراً، لیکن اسے چھوڑ کو ہٹتا نہیں، معلوم میری جان کا خطرہ ہے وہ، لیکن پھر بھی اسے چھوڑ کر ہٹتا نہیں، وہ وہاں مر جاتا ہے لیکن اسے نہیں چھوڑتا، اس کی محبت پروانے کی شمع سے۔ اسی طرح چکوری کو بھی ایک پرندہ ہے، چاند سے بڑی محبت کرتا، چاند سے بہت محبت کرتا ہو، اڑنے کی کوشش کرتا چاند تک لیکن اڑنے ہوتا نہیں اسے، کوشش کرتا ہو چاند تک پہنچنے کی لیکن ہو سکتی، لیکن اس کی بھی محبت چاند سے۔ اسی طرح بلبل کو پھول سے محبت، لوگ اکثر مثال دیا کرتی ہے کہ اچھی آواز کی، خوشبو کی، یا اچھی آواز کی مثال دینا تو بلبل کی دیتی، لیکن بلبل کو سب سے پسند کیا؟ پھول پسند۔ تو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، اس لیے کہ دل مہر محبت ہے، بحر محبت ہے، لاکھ اس کو بچاؤ کسی نہ کسی پر تو مرتا ضرور۔ دل کو سمندر، محبت کا سمندر، اسے کہتا بھی بچاؤ کسی نہ کسی ایک پر تو ضرور مرتا، یا تو پتھر کے اوپر مرتا ہے، یا نہ تو خدا کے اوپر مرتا ہے، یا نہ تو چیزوں کے اوپر مرتا ہے، لیکن مرتا ضرور، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں چین محبت کیے بغیر۔ تو محبت کیے بغیر کوئی زندہ نہیں۔ جھوٹ بولتی جو ہم نہ محبت کسی کے اوپر نہیں ہے، کسی نہ کسی چیز کے اوپر ضرور محبت ہوتی، کسی کو کپڑوں سے، کسی کو سونے سے، کسی کو پانی سے، کسی کو کھانے سے، کسی کو چیزاں سے، کسی کو لوگوں سے، کسی کو کپڑوں سے، کسی نہ کسی کو ضرور کوئی نہ کوئی محبت ضرور رہتی، ورنہ انہیں دنیا میں نہیں جی سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ دل میں یا تو اللہ کی محبت کا اجالا رہتا ہے یا نہیں تو گناہوں کا اندھیرا رہتا ہے۔ جس طرح کمرے میں یا تو اجالا رہتا ہے یا نہیں تو اندھیرا رہتا ہے۔ اجالا ہے تو اندھیرا ختم، اندھیرا آئے گا تو اجالا ختم، دو بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کمرے میں، یا تو اجالا رہنا یا نہیں تو اندھیرا رہنا۔ اجالا آ گیا تو اندھیرا ختم، اندھیرا آ گیا تو اجالا ختم، اجالا آ گیا تو اندھیرا ختم۔ اسی طرح دل میں دو ہی چیزیں ہو سکتی، یا تو گناہوں کا اندھیرا یا نہیں تو اللہ کی محبت کا اجالا، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں رہتی دل میں۔ اب انسان کے اوپر اللہ چھوڑ دیا، یا تو کوشش کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے کیا کر اپنے دل کو اپنے رب کی محبت سے اجالا کر لے،
نہیں ضرورت نہیں ہے، نہیں اپنے دل کو گناہوں کے ذریعے کیا کر لے، اندھیرا کر لے تیری موت۔ لیکن یاد رکھ اللہ کے پاس مال کام نہیں آتا، اللہ کے پاس بچے کام نہیں آتے کل قیامت کے دن۔ ایک آدمی بولتا کہتا ہے اللہ میرا پورا مال لے لو، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال ڈالو، لیکن منجے بچا لو اللہ۔ اللہ بولتے کہتے نہیں، پہلے مال کہاں ہے تیرے پاس؟ یہاں کہاں ہے؟ میدان حشر میں مال ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں، اور ہمارے بدلے کسی کو تو ان کو ڈال ڈالنے، اللہ کا انصاف نہیں کیا؟ اللہ بولتے کہتے تیرے پاس کیا ہے تو وہ دے، مال بھی ہمارا نہیں بھائی، مال بھی اللہ دیا اس لیے۔ تو انسان قیامت کے دن اپنی ساری چیزوں کی قربانی دیکھو، اللہ بولتا کہتا ہے، اللہ بولتا کہتا ہے اللہ ان کو سب ہونا تو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ مجھے جنت میں ڈال دے۔ اللہ بولتے کہتا ہے نہیں چلتا، وہ سب نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ والی مثال سے سمجھاتی ہیں، دیکھو فانی چیزوں سے محبت بھی فانی ہے، ختم ہونے والی چیزوں سے محبت کرے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی، وہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ ماں سے محبت کرتے تھے، باپ سے محبت کرتے تھے، شوہر سے محبت کرتے تھے، کب تک کریں گے؟ موت تک۔ موت کے بعد تمہاری زندگی الگ، ان کی زندگی الگ، تمہارا مرحلہ الگ، ان کا مرحلہ الگ۔ قبر میں محبت کر سکتی آپ، میدان حشر میں کر سکتی آپ اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے؟ اللہ صاحب اعلان کر دیا قبر میں یا تو جنتی یعنی تو جہنمی، جنتی ہے تو مزے کی نیند سوتا ہے، جہنمی ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میدان حشر میں تو اللہ حفاظت فرمائے، بازو والے کی خبر نہیں رہتی تو کیسا بیوی والے کی، بیوی کی بچوں کی خبر رہتی؟ خود اپنی خبر رہتی نہیں، ننگا جاتا رہتا ہے، ننگی جاتی رہتی، برہنہ جاتی رہتی میدان حشر میں، کپڑے نہیں رہتے جسم پر، ہوش ہی چھتا نہیں، خود ہمارے جسم کو کپڑے ہی یا نہیں، ہوش ہی چھتا نہیں ہمنا، اتنا ٹینشن میں رہتی۔ بیوی شوہر کو دیکھو بھاگ جاتی، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگ جاتا ہے، وامہ وابی، ماں سے باپ سے بھاگ جاتی، وصاحبتہ وبنی، دوستوں سے، بیویوں سے، بچوں سے، سب سے بھاگو۔ کہ تو نظر آ گئے تو انہیں کیا کرتی، ہمارے سے نیکیاں پوچھ لیتی۔ تو میدان حشر میں بھی گئی محبت، جنت میں بول سکتے نہیں، اگر بیوی کا عمل برابر تھا، شوہر کا عمل برابر تھا تو دونوں کو اللہ وہاں ملاتا ہے، بچوں کا عمل برابر تھا، ماں باپ کا عمل برابر تھا تو دونوں کو جنت میں ملاتا ہے، ورنہ دونوں کو الگ کرتا تھا اللہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم مانتے ہیں اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ منصف بھی ہے، انصاف کرنے والے ہیں اللہ۔ رات بھر تہجد پڑھتی تھی، دن بھر روزہ رکھتی تھی، ایک عورت رات بھر گناہ کرتی تھی، دن بھر مزے اڑاتی تھی، دونوں کو اللہ جنت دیالتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ظالم شہید کر ڈالے، تو مظلوم حضرت امام حسن، امام حسین، ظالم ستانے والے دونوں برابر ہے، مارنے والا بھی برابر، مرنے والا بھی برابر ہے۔ اللہ کا انصاف نہیں کیا؟ ایک عورت پردے میں شوہر کی خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، اللہ کے پورے احکام پر زندگی گزار رہی ہے۔ ایک عورت نہ شوہر کی خدمت کرتے ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہے، نہ گھر کے حقوق ادا کرتے، دونوں کو اللہ جنت دیالتا ہے۔ کیسا یہ انصاف؟ آدمی مانتے نہیں، اللہ مان لیتا ہے۔ تو فانی چیزوں سے محبت کرے تو چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتی باقی چیز سے محبت کرو، تمہاری محبت بھی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتی ہر چیز، بچپنا دکھاؤ مجھے، آیا نہیں سب کے اوپر بچپنا؟ آیا نہیں کیا بھائی؟ دکھاؤ، ختم۔ عمر والے بیٹھے ہی، جوانی دکھاؤ کہ آیا نہیں تمہارے اوپر، جوانی آئی نہیں آئی، کہاں دکھا سکتی جوانی؟ اب دکھا سکتی، ختم۔ کئی سارے ہمارے رشتے دار زندے تھے، لا کر دکھاؤ، ختم۔ زمانہ جیسا پہلے تھا اب لاؤ، ختم۔ ہر چیز ایک نہ ایک دن، یہ آسمان بھی ختم۔ ہمیں سمجھتی ہوں آسمان کی بہت لمبی عمر، زمینوں کی بہت لمبی عمر، ہماری چھوٹی عمر کو پوری کائنات ہمارے سامنے کیا بھی نہیں۔ جتنی عزت اللہ ہمارے سے کرتا ہے، جتنی عزت اللہ مسلمان سے کرتا ہے، اتنی عزت اللہ فرشتوں سے بھی نہیں کرتا۔ آسمان میں پاؤں رکھنے کی ہوتی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے، لاکھوں کروڑوں انگنت فرشتے۔ خالی عرش کو اٹھاتا نہیں فرشتہ، عرش کا، اللہ کے عرش کو اٹھایا نہیں ایک فرشتہ، کہتے کہ فرشتے اٹھاؤ کری، اس میں ایک فرشتے کا اللہ حساب دیے ہی کہ اس کی یہ لولکی سے لے کر یہ گردن تک، یہ لولکی سے لے کر یہ گردن تک اتنا لمبا ہے، کہتے
ایک پرندہ 700 سال اڑتا کہتے ہیں. ایک پرندہ یہ لولکی سے لے کر یہ گردن تک کتنے سال اڑتا ہے؟ 700 سال یا 500 سال غالباً، او کما قال علیہ السلام. تو پھر بھی وہ پرندہ تھک جاتا، لیکن یہ جگہ ختم ہوتی نہیں کہتے. اتنی لمبی ہے خالی جگہ وہ فرشتے کی، خالی ایک فرشتے کی، خالی اتنی بولے اس میں، وہ بھی لول کی ہے، کان کی لول کی ہے نہیں. یہاں سے یہ گردن اتنی لمبی ہے کہ 700 سال ایک پرندہ اڑیا تو بھی یہ پوری جگہ اڑ سکتا نہیں کہتے. اتنا بڑا فرشتہ ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والا فرشتہ. اور فرشتوں میں سب سے بڑے حضرت جبرائیل. اللہ کسی سے نہیں بولے میں تمہارے سے پیار کرتا ہوں. فرشتوں کا رفتار اتنا تیز ہے کہ پہلے آسمان میں پہلا قدم، دوسرا قدم زمین پر، اتنا تیز آتی ہوں. کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہو. اللہ جو کام بول دیا وہ کام. کیوں؟ اللہ خود فرماتی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. ایسے میرے فرشتے ہیں جو کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جن کو میں کرو بولتا ہوں، جو کرو بولتا ہوں وہ کرتی فرشتے. ایسے فرشتوں کو بھی اللہ بولے نا میں تمہارے سے پیار کرتا ہوں. ایک چور کو بولتا اللہ، ایک شرابی کو بولتا ہے، ایک زانی کو بولتا ہے، ایک غدار کو بولتا ہے، ایک دھوکے باز کو بولتا ہے میں تیرے سے پیار کر رہا ہوں تو سدھر جا. نافرمانوں سے بولتا میں تیرے سے پیار کرتا ہوں سدھر جاؤ. تو اللہ سے محبت تم نہ دنیا میں بھی ملتے، قبر میں بھی ملتے، میدان حشر میں بھی ملتے، اور جنت الفردوس میں ملتی ہی ملتی ہے. دنیا میں محبت کسے ملی تھی؟ انبیاء کو ملی نہیں. اللہ کی محبت ملی کہ نہیں؟ انبیاء کرے نہیں، صحابہ کرے نہیں، اللہ والے کرے نہیں. انبیاء کا تو چھوڑو، مقام کوئی نہیں جا سکتا انبیاء کے مقام تک. صحابہ میں حضرت عمر قبر میں جواب دیے نہیں فرشتوں کو. اللہ والوں میں رابعہ بصریہ قبر میں جواب دیے نہیں. اللہ خود بولتا نہیں مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر بولتی کہتے تیرا آنا مبارک ہو. کتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا تجھ مجھے دکھتا تھا. اب تو میرے پاس آ گیا نہیں، اب تو دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ سلوک کرتی ہوں. اتنی کھل جاتی کہتے ہماری نظر جہاں تک جاتی کہ اتنی لمبی ہو جاتی کہتے قبر اتنی چوڑی ہو جاتی. اور اوپر سے اللہ جنت کی کھڑکیاں بھی کھول ڈالتا کہتے. اور انہیں سو گیا تو قیامت تک اٹھتا نہیں. اتنے مزے کی نیند سوتا کہتے. کون؟ مومن. بولے نہیں ہمارے نبی قبر میں چھوڑے اللہ اسے نہیں چھوڑے. میدان حشر میں جنتیوں کو اللہ بولتی کہتے تمہیں کیا کرو، عرش کے نیچے دسترخوان لگ کر ہے، کھاتے رہو، میں حساب و کتاب لے لگا جاتا ہوں. اور اس امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں بھیجتا ہے. اور وہ 70,000 میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں. 70,000 میں کون ہی ہم ناش معلوم نہیں. ہم نہ جگہ ملتی کہ ڈاؤٹ کہ تو صحابہ 1 لاکھ سے زائد ہی، صحابہ 1 لاکھ سے زائد ہی، تو صحابہ تو نہیں ہو سکتے. نہیں، صحابہ سب کے سب جنتی نہیں، صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی نہیں. تو وہ 70,000 میں کون نکل گئے؟ صحابہ نکل گئے. کون نکل گئے؟ صحابہ نکل گئے. تو اب باقی رہ گئے انسان، اللہ والے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، انہوں باقی رہ گئے. تو اب انہوں 70,000 چلے گئے تو 70,000 کچھ کیا بغیر حساب و کتاب کے جنت. لیکن نہیں، اللہ تسلی دیا اس امت کو کہ تمہیں میرے نبی کی امت تمہیں. اس لیے وہ 70,000 میں سے ایک 70,000 کو بلا لگ جاتی. وہ 70,000 میں سے ایک 70,000 کو بلا لگ جاتی ہیں. تو کیا حساب و کتاب ڈالتی؟ حساب ہمارے موبائلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے کیلکولیٹر ختم ہو جاتی ہیں، حساب ہمیں نہیں ڈال سکتے. ایک 70,000 کو بلا لگے تو 70,000 کتنے لوگوں کو بلا لگ جاتے رہیں گے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے. بھائی اوپر سے اللہ اپنی مٹھی ڈالتا کہتے 3 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ ہم نے وہ مٹھی میں جگہ عطا فرمائے. اللہ مٹھی ڈالتی کہتے اللہ کی مٹھی کتنی رہیں گی؟ ہم نہ بولتی نہیں چن لو تم نہ کتنا ہونا کی کو. عورتوں کو دیکھیے ہمیں برقعے میں بھی ایسا اٹھاک ڈال لیتے رہتی ہیں، مخنے میں بھی ڈال لیتے رہتی ہیں، بچی کو پکڑ کو بچی کے مخنے میں بھی ڈال لیتے رہتی، بچے کو بلا کو بچے کے جیب میں بھی ڈالتے رہتی. کوراں پیکٹاں سب ڈالو کہے کہ تو مل رہا نہیں. مٹھی اٹھاؤ تو انسان کی مٹھی ایک چھوٹی مٹھی لیکن کتنا اٹھا لیتی انہوں نے.
हिर्स करती कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करती, लेकिन अल्लाह की मुट्ठी, अल्लाह के अर्श के सामने से ये पूरी कायनात छोटी पड़ी जाती, सातों ज़मीन सातों आसमान पूरी की पूरी कायनात अल्लाह के सामने नहीं भाई, अल्लाह के साथ मिसाल नहीं दे सकते हमें अर्श पूरी कायनात की। कहीं तो पैदा करने वाले को और पैदा की हुई चीज़ों को मिसाल देना हमें, ज़मीन छोटी अल्लाह बड़ा, अरे किससे जोड़ रही है? अल्लाह के साथ ज़मीन को जोड़ रही है हमें? पूरी कायनात को भी तुम्हें अल्लाह के सामने नहीं, अल्लाह के अर्श के सामने डाले तो भी क्या भी नहीं। तो वो अल्लाह जब मुट्ठी डाले उम्मत में तो कितने लोग आते रहेंगे, सोचो कितनी मरतबा, वो भी 3 मरतबा, हमें भी आगे तो इंशाअल्लाह। लेकिन अच्छी बात है अल्लाह की मुट्ठी में आई बात समझ, जन्नत तो मिल जाती लेकिन हम ना जन्नत न को, जन्नत आदन से, जो जन्नत आदन ऊपर है सबसे ऊपर, उसके बाद जन्नतुल फिरदौस है, उसके बाद जन्नतुल मकामा, जन्नतुल मावा, जन्नत दारुस्सलाम, दारुल जलाल, जन्नतुल नईम, जन्नतुल खुल्द, बहुत सारी जन्नतें हैं। लेकिन जन्नत आदन जहाँ अल्लाह का दीदार होता ना वो सबसे ऊपर, उसके नीचे जन्नतुल फिरदौस, उसके नीचे जन्नतुल फिरदौस। तो इंशाल्लाह हमने सब जन्नतुल फिरदौस होना, हमने सब क्या होना, जन्नतुल फिरदौस होना, वरना दूसरी जन्नतों में जाको फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है भाई, फ़ायदा नहीं का क्या मतलब, हफ्ते में 1 मरतबा अल्लाह का दीदार, वार में 1 मरतबा दीदार। जन्नत की तैयारी जो कई सारे चल रही यूट्यूब में मेरे बयान तो सुनो इंशाल्लाह, बहुत तफसील से बोला हूँ मैं जन्नत के बारे में उसमें। तो बाकी अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हारी मोहब्बत भी बाकी रह जाती है। तो ये अल्लाह मैदान हशर में भी मोहब्बत करके दिखाया नहीं? अब जो मिसालें दिया वो मोहब्बत की मिसालें दिया अल्लाह की, मैदान हशर में भी अल्लाह मोहब्बत करके दिखाया नहीं? सिर्फ मैदान हशर में, जन्नत में नहीं। जन्नत में क्या नाम ले लेकर पूछता, कहते आप हैं बेटी, यहाँ कहते औरतें लड़कियाँ बेटी, सबको अल्लाह क्या करता, कहता है नाम ले लेकर पूछता, कहते क्या भाई मज़े से ही, क्या तुम्हें सब मज़े से ही? अल्लाह बहुत खुश, जैसा आप वादा करे थे वैसा पूरा करें। तो अल्लाह बोलता, कहते वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, मैं तुम्हारे से खुश हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे से नाराज़ नहीं होता। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या, तो अल्लाह हमारे से खुश होगा उतना, और उससे बड़ी नेमत क्या, अल्लाह का दीदार, ये भी मिल रहा नहीं। तो देखो बाकी अल्लाह से मोहब्बत करे, दुनिया भी मिली, क़ब्र में राहत भी मिली, मैदान हशर में अर्श का साया भी मिला, और ऊपर से जन्नतुल फिरदौस भी मिली। लेकिन दुनियावी मोहब्बतों से क्या मिला, सिवाय पछताने के, सिवाय अफसोस के, सिवाय रोने के। जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन अल्लाह से अलग नहीं बल्कि अल्लाह से जाकर मिल जाता। सो जो इंसान मखलूक से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन मखलूक से अलग हो जाता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन अल्लाह से अलग नहीं बल्कि अल्लाह से जाकर मिल जाता। सो मौत आने वाली है नहीं, मौत के बाद हमें जाकर किससे मिलना है, अल्लाह से ना मिलना है। लेकिन वही आप इंसानों से, मखलूक से प्यार और मोहब्बत करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर छोड़कर जाएंगे। तो अब गलत मोहब्बतें हुई ना, लोहे की मोहब्बत थी मैग्नेट के साथ, उसका अंजाम क्या हुआ, लोहे को पाप क्या करती, पाप आग में जलाती, फिर नरम करके उसके ऊपर हथौड़ियाँ मारती, उसे चाकू बनाती हैं, उसे हथौड़ी बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती, नहीं आग में जलाती कि नहीं लोहे को। और ऊपर से अल्लाह क्या बोल रहा है, सिर्फ वो लोहे को दुनिया की आग में नहीं बल्कि वो लोहे को मैं जहन्नम का भी ये बनाऊंगा, जहन्नमियों को जेल में जो खींच लग जाती नहीं, गले में चैन आए ओढ़ा, वो भी लोहे के। क्यों? उसकी मोहब्बत नाजायज़ थी, उसकी मोहब्बत मैग्नेट के साथ थी। नाजायज़ मोहब्बत का अंजाम क्या करे, दुनिया में भी आग में जले पाप। खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन दिराअन फस्लुकू, 70 गज़ की लंबी लंबी चैने अल्लाह लोहे की बना को जहन्नमियों को पिना को अल्लाह उनको ढकलता। दुनिया में भी जले पाप, कहाँ भी जलती, जहन्नम में भी जलती, गलत मोहब्बत का नतीजा। मछली का अंजाम क्या हुआ, पानी से मोहब्बत करी नहीं मछली, तो लोग क्या करे, उसे भून को खा गए, तड़पती रही तो भी राम आया नहीं, ज़बा करती मछली को नहीं, क्यों नहीं करते वो अल्लाह को मालूम।
पुराने लोगों की बातें बड़ी अजीब होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बा करने चाकू उठाए इस्माइल अलैहिस्सलाम को, चाकू चली रही, अल्लाह दुम्बा उतार डाला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाकू फेंके कहते, वो चाकू सीधा जाकर मछली को काटी कहते, दो तरफ, यहाँ कट को रहती नहीं, वो काटी इस कहते चाकू। मुझे ताज्जुब आया, मक्के में उस वक्त पानी कहाँ था? आज भी मक्के में पानी नहीं है भाई, पत्थरे चारों तरफ से पहाड़ है, कहाँ से था पानी? क्या क्या बातें देखो। इसलिए मच्छी की कुर्बानी जायज़ नहीं, बाज़ लोग अंडे की कुर्बानी बोलती, अजीब है। लेकिन मछली की मोहब्बत पानी से अंजाम क्या हुआ? मछली में इतनी ख़राब बदबू है, आप उसे हाथ में भी उठाओ, हाथ में बदबू आ जाती। आप उसे घर में रखो, घर में बदबू आ जाती। आप उसे फ्रिज में रखो, फ्रिज में ताफ़ुन बोलती, बदबू, यानी उसकी ये बिसान ताफ़ुन बोलती है। आप उसे प्लेट में रखो, प्लेट में बदबू, प्लेट में, मुंह में रखो, मुंह में भी बदबू, कहीं भी रखो आप मछली को बदबू। क्यों कहते? उसकी मोहब्बत नाजायज़ थी। किसके साथ है? पानी के साथ। परवाने की मोहब्बत, ये तो मैं बोल दिया कि मरकर गिर जाता, दूसरा क्या मिला उसे? तो सारे के सारे मोहब्बतों की नतीजा जो नाजायज़ मोहब्बतें थी वो ख़त्म होती। अल्लाह सबकी मिसालें दिया है कुरान में भी, अहादीस में भी, दुनियावी ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह समझा ले। अब इंसानों की मोहब्बत का देख लो। इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। इतने खूबसूरत है, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने यूसुफ़ को मेराज की रात में देखा, मेरे भाई यूसुफ़ को, कि पूरी कायनात को अल्लाह आधा हुस्न दिया है और मेरे भाई यूसुफ़ को आधा हुस्न दिया है। इतने खूबसूरत हज़रत यूसुफ़। लेकिन जब उनके भाइयाँ जब उनको कुएँ में डाल डाले, तो कुएँ से एक काफ़िला आया, कुएँ में पानी डालने के से डोल डाला, तो उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठ कर आए, तो उन्होंने परेशान हो गए, कहने लगे कि एक बड़ा खूबसूरत लड़का मिला है। तो काफ़िले वाले कहने लगे कि चलो हमें छपा लेंगे लगेज में छपा लिए। रोज़ाना बड़ा भाई खाना देने के लिए आता था, तो आकर देखा तो कुएँ में यूसुफ़ नहीं है। भाइयों को खबर कराया तो पूरे भाइयाँ आए भागले को, कहता है तो भी भाइयाँ नहीं। इतने खूबसूरत होकर भी अब्बा से अलग हुए नहीं, अब्बा से अलग हुए नहीं। इतने खूबसूरत हो को 6-7 साल की उम्र में ले जाको भाया मार मार को बॉडी में डाल डाले नहीं। खूबसूरती का कोई ये इनाम मिला उनको? नहीं मिला। तो भाई यहाँ क्या करे, आए काफिले को देखे, काफिले से कहने लगे हमारा एक भाई है, तुम्हारे पास है शायद? हाँ हमारे पास है, हमें देते नहीं। ठीक है दियो ना को, थोड़े पैसे दियो, ले ले चले इसे। थोड़े पैसे, अल्लाह फरमाता वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, खोटे दिरहमा देखो क्या करो, ले ले चलो। कम पैसा में बेच डाले भाई को भाया। कितने पैसा में? कम पैसा में। इतने खूबसूरत हजरत यूसुफ, लेकिन दुनिया में इनकी कीमत क्या लग रही है? कम पैसे। दुनिया की खूबसूरती उनको कितना लग रहा है? चंद पैसे। ले ले को चले गए उनको। फिर सिर्फ उतना छुआ, फिर मोहब्बत में पड़ गए। जुलेखा मोहब्बत में पड़ गई, आजमाइश में। फिर 7 साल जेल में जाना पड़ा। कितने साल? 7 साल जेल में जाना पड़ा। कितनी तकलीफें उठाए, लेकिन गोरेपन का कुछ फायदा हुआ? खूबसूरती का? मैं पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो ही नहीं उनके बारे में बोल रहा हूँ भाई। आज लोग बोलते नहीं कि गोरी होना बच्ची हमना, बहू कैसी होना कहते। मैं बोलता संड्यांग कर लेगा जो, दूध को कर लेगा जो, बड़े गोरे ही। और ऊपर से क्या अंडा टूटा तो और एक निकाह करो, और एक अंडे से। दूध की पैकेट से निकाह करा लो, दूध की पैकेट टूटी तो और एक दूध की पैकेट को निकाह करो। क्या करती है गोरेपन को? पूरे गोरे उठोना को तो क्या फायदा है गोरों से? अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत भाई, आपकी नज़रों में फ़र्क है। सो लैला, मैं बोल रहा था कल रात में भी, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ उसकी। इतनी काली थी कि उसका नाम ही रख डाले लैला को। लैला अरबी में बोलती रात को। तो मजनू के पास खूबसूरत लड़की को लैला खड़ा करे, देखेंगे इन्हें गोरी लड़की को देखो क्या करता है, काली लड़की को भूल जाता। मजनू बोलिया तुम्हें दुनिया की कितनी खूबसूरत लड़की को लैला खड़ा करो, मैं किसे नहीं छोड़ता, लैला को नहीं छोड़ता। उसकी दुआ मुझे बड़ी याद आती। वो दुआ मैं काबतुल्लाह भी मांगता था, लेकिन एक जुमला मैं इस्तेमाल करता था उसका, दूसरा जुमला नहीं इस्तेमाल करता था।
ان کے ابا سدھر جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کو کعبۃ اللہ کو لے کر گئے تو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کو دعا کر رہا ہے، یا الہی اتوب من کل المعاصی، میں بھی پکڑ کو دعا کرا میں تب بولے، لیکن انہیں اور ایک جملہ پڑھایا تھا، ولیکن لا اتوب حبہا لیلا، کہ اللہ میں ہر گناہ سے ہونا تو توبہ کر لیتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ تو محبت یہاں گورے پن سے ہوئی تھی، ہاں کالے سے، کسے؟ کالے سے۔ کون کے بولنے والے بچے بولے یہ کالے ہیں تو کیا ہیں، دل والے ہیں، وہ اب تک معلوم ہوا نہیں بامن سے۔ کالے والوں کے، کالے لوگوں کے پاس بھی دل نہیں ہے، گورے لوگوں کے پاس بھی دل نہیں ہے۔ آج کس کے پاس ہے دل؟ آج ہاں عجیب عجیب مثالیں دیتے رہتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، لیکن بھائیاں کم سکوں میں، کم درہوں میں بیچ ڈالے، پھر جیل کو جانا پڑا۔ پھر جیل سے باہر ہے گورے پن کی وجہ سے نہیں، بادشاہ کو خواب پڑا۔ بادشاہ بولے کون تعبیر بولتا ہے؟ تو بادشاہ کا کام والا کہنے لگا کہ بادشاہ قید خانے میں ایک خوبصورت نوجوان ہے، انہیں خواب کی تعبیر اچھی بولتا ہے۔ تو وہاں جیل سے نکالا گیا حضرت یوسف کو، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے جیل سے نکالو، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں کا نگران بناؤ، اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ حضرت یوسف یہ نہیں بولے کہ مجھے نگران بناؤ اس لیے کہ میں گورا ہوں، گورے کا کچھ کام نہیں چلے ابھی وہاں۔ حضرت یوسف کا پاپا، حضرت یوسف کو جو عزت ملی ان کے گورے پن کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے جو علم دیا تھا اللہ ان کو، خوابوں کا علم، اس علم کی وجہ سے۔ اور جو انہوں خواب بیان کرے حضرت یوسف، وہ خواب بیان کرنے کا طریقہ اور اس کی حکمت بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ بادشاہ ان کو ذمہ داری بنا لیا، گورے ہی کو نہیں۔ یہ کیوں مثال دیا نعوذ باللہ حضرت یوسف کو؟ حضرت یوسف کی توہین نہیں، اللہ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، مانو یا نہ مانو، اللہ تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو تو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تمہارے کاموں کو تو دیکھتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ چلو بھائی انہوں سید کے خاندان کے، ان کو جنت بھیج ڈالو۔ آج ہے نا یہ بہت زیادہ، ہمیں لبے، انہوں لدافہ، انہوں یہ، انہوں وہ، انہوں سید، انہوں خانہ، انہوں پٹھانا۔ اللہ کے پاس یہ نہیں چلتے، اللہ صرف معرفت کے لیے خاندان بنایا سو۔ میرا نام بھی عبداللطیف، ان کا نام بھی عبداللطیف۔ کون عبداللطیف؟ عبد الرحمن ابن عبداللطیف، اسلم ابن عبداللطیف، جبار ابن عبداللطیف۔ تو معلوم ہونے کے واسطے اللہ خاندان بنایا۔ کون عبداللطیف؟ سید کے خاندان کا ہے نہیں، انہیں عبداللطیف۔ خان کے خاندان کا ہے نہیں، انہیں عبداللطیف۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سید ہوں تو مجھے جنت مل جائے، نہیں ملتی۔ ابو جہل، ابو لہب کون سے خاندان کا؟ قریش، ہمارے نبی کے خاندان کے بھائی۔ ابو لہب، ابو جہل، کیا ملی؟ جنت ملی۔ مکے میں موت آ رہی ہے، جنت ملی۔ اللہ کے پاس جگہ نہیں، اللہ کے پاس خاندان نہیں۔ بہت سارے بولتی رمضان میں مرتے انہوں جنتی، بھائی کو تمہیں کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ جنت جہنم مالک اللہ کا۔ سامنے کا ایک گھر دیکھا میں، ایک بہت بڑا گھر دکھا منجھے، وہ گھر میں لے جا میری بیوی کو رکھ ڈالا، تمہارا گھر جی ہے۔ تو گھر والے دیکھتے رہتی، ہلو کون تمہیں؟ کیا سیدھا اندر آ رہی؟ یہ کیا بولا جا رہی سو بیوی کو؟ تمہارا گھر کو ہمارا گھر جی ہے، نکلو باہر۔ کالر پکڑ کو لات مار باہر ڈھکل دی ہم نا، دوسرے کے گھر میں جا کے ہمیں حکومت کرے تو۔ انسانوں کو انسان کے گھر میں ہمیں حکومت نہیں کر سکتے، تو کائنات کے بادشاہ کی جنت اور جہنم میں ہمیں فیصلے کرنا؟ صاحب بولتی انہوں جہنم ہی، انہوں ایک نماز بھی نہیں پڑھے، انہوں جنت ہی، انہوں رمضان میں مر گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کا انتقال ہوا۔ امی عائشہ نے فرمایا یہ بچہ جنت کا پرندہ بنے گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں کیسے فیصلہ کر سکتے؟ جنت تمہاری ہے، جنت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتی میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو نہیں، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا سو، میں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا سو۔ اس لیے اللہ والے فرماتے رہتے ہیں مخلوق سے ہٹاؤ، دل کو خالق کی طرف لگاؤ۔ مخلوق سے ہٹاؤ، خالق کی طرف لگاؤ۔ مال سے ہٹاؤ، اعمال کی طرف سے لگاؤ، اعمال کی طرف لگاؤ۔ تو اس کے برخلاف
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोरे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतें देखे नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतें देखे, लेकिन औरतों को फ़र्क पड़ा। हाँ फ़र्क पड़ा। औरतें क्या कहने लगी, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये खुदा की कसम इन्हें इंसान नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। बताश नहीं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे औरतें, वो औरतों को देखो कौन तो बेहोश हो गया? नहीं, देखे उंगलियां काट ले, खिस्सा ख़त्म। यहाँ मोहब्बत टिकी कि नहीं? ये दुनियावी मोहब्बत का अंजाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गोरेपन में मशहूर हो गए, फिदा हो गए, उंगलियां काट ले फल की जगह, लेकिन वो मोहब्बत वहाँ तक रुक गई। वही दुनिया में मोहब्बत एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली को देखे कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह 40 दिन मैं तेरी इबादत में बैठा था कोहे तूर पर, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी कौम भी कह रही है कि तुझे देखना चाहती है खुल्लम खुल्ला, लेकिन ईमान नहीं लाना को बोलती। मैं ईमान नहीं लाते जब तक मैं अल्लाह को खुल्लम खुल्ला नहीं देखते। अल्लाह कहने लगा मूसा तुम्हें नहीं देख सकते, छोड़ डालो। नहीं अल्लाह मैं देखना। तो अल्लाह 70,000 नूर के पर्दों के पीछे से, कहते 70,000 नूर के पर्दों के पीछे से अल्लाह एक छोटी तजल्ली, पर्दे हटा को नहीं, पर्दे हैं, वो भी कहते 100-200 नहीं, 70,000 नूर के पर्दों के पीछे अल्लाह की एक छोटी सी तजल्ली को है तूर पपड़ी सो, पूरा का पूरा पहाड़ सुरमा बन गया। क्या बन गया? सुरमा बन गया। जितने भी लोग आए थे देखने के लिए सब मर गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत की ताकत थी, अल्लाह से बात करने की ताकत थी, तो अल्लाह उनको मारा नहीं, अल्लाह सिर्फ उनको बेहोश कराया। लेकिन जब उठे उनको होश आई तो किताबों में लिख कर है कि कई महीनों तक अपने चेहरे को छुपा के रखते थे, अपनी बीवी को तक नहीं दिखाए, इसलिए कि कोई भी देखता हज़रत मूसा के चेहरे को तो ताब ना ला सकने को मर जाता। इतना नूर था उनके चेहरे पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, कि कोई भी देखता तो फौरन मर जाता। उन्हें इतना गोरापन बर्दाश्त करना नहीं होता था, फौरन मर जाता था। इसलिए अपनी बीवी को भी दिखाई नहीं हज़रत मूसा अपना चेहरा। तो ये एक मोहब्बत देखो, गौर करो। हज़रत यूसुफ को औरतें देखे नहीं, लेकिन औरतें देखे तो औरतों के चेहरे में कुछ फ़र्क आया नहीं नहीं। लेकिन ये एक चेहरा जो हज़रत अल्लाह की तजल्ली को देखा, हज़रत मूसा का चेहरा किसे देखा? अल्लाह की तजल्ली को देखा, तो पहाड़ भी संभाल सकना को, पहाड़ भी सुरमा बन गया। यहाँ तक कि हज़रत मूसा का चेहरा भी इतना बदल गया था, अल्लाह उनके चेहरे पर इतना नूर ला लिए थे। इसीलिए हदीस में है कि जब जन्नत में जन्नती जाता नहीं तो हूरों को, लड़कों को, चीज़ों को देख डाल को 500 साल आंखें नहीं मारता कहते, पलका नहीं मारता कहते, खड़ियाता कहते। देख ले को कितने साल है। तो जब उन्हें अल्लाह को देखता नहीं, लड़कियों को नहीं, हूरों को नहीं, चीज़ों को नहीं, जब उन्हें अल्लाह को देखता नहीं, लाखों करोड़ों अनगिनत साल देख ले कुछ खड़ियाता कहते। किसे? अल्लाह को। फर्क देखो लोगों के हुस्न में, अल्लाह के हुस्न में फ़र्क देखो। इंसानों के हुस्न को एक फिक्स कर डाले 500 साल, हो सकता है कम भी ज़्यादा भी, लेकिन अल्लाह की हुस्न को कोई तारीख़, कोई डेट, कोई दिन मुतय्यनिश नहीं, हिसाब व किताबिश ने देख ले खड़ी आती। यहाँ तक कि बीवियाँ मन्नत समाजत कर दी, कहते अल्लाह हमारे शोहरों को भेज दो। अल्लाह बोलते कहते चलो भाई आते रहो बार बार, चलो अब जाओ। महीना शुरू होते ही कैसे मालूम होता? कहते मालूम जन्नत में अल्लाह हर महीने को एक गिफ्ट देता। कहते हर महीने के शुरू में क्या करता? कहता अल्लाह एक गिफ्ट देता। कहते तब मालूम होता कहते लोगों को क्या होगा आज महीने का पहला दिन को। और हर जुमा के दिन, आज जुमा है, कैसे मालूम होता? कहते मालूम क्या? अल्लाह हर जुमा के दिन अपना दीदार कराता कहते जन्नतियों को, तब लोगों को मालूम होता कहते क्या होगा। और हर नमाज के टाइम पर जन्नत में पत्तों में से आवाज़ आती, कहते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरिश्ते बोलते कहते ये वो टाइम था जिस टाइम में तुम्हें उठकर क्या करते थे? फजर पढ़ते थे, ज़ोहर पढ़ते थे, असर पढ़ते थे।
ईदां का टाइम, ये ईद बकरा ईद की ईद, ये ईद रमज़ान की ईद कैसे मालूम होती है? तो अल्लाह पूरी जन्नतियों को उस दिन दावत देता कहता, पूरी जन्नतियों को। तब लोगों को मालूम होता कहता आज कौन सा दिन था? दुनिया का ईद का दिन था। क्या तो याद दिलाना नहीं, अल्लाह मेरे बंदे कितना तड़पते थे रमज़ान के महीने में। आज इसलिए बोल तो मैं, हमारे अंदर से ईद का मज़ा छुड़ गया, ईद का मज़ा उड़ गया, ईद का लुत्फ़ उड़ गया हमारे अंदर से। क्यों कहते तो मुसलमान को अब ईदात ईदात, बच्चा पैदा हुआ तो भी ईद, बच्चा पहली मरतबा ढेली जुंगलिया तो भी ईद, बच्चा मुंह से अम्मी बोल डाले तो भी ईद, बच्चे को खतना करे तो भी ईद, नया घर लिए तो भी ईद, मर गए तो भी बिरयानी ईद, हर एक चीज़ ईद ईद ईद, इतने ईदा हो गए आज मुसलमान को। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि ईद के दिन भी खुशी नहीं है उसे। कैसे आ जाती बोलो? ईद का दिन कौन सा दिन है आपको मालूम हुआ तो नहीं? ईद का दिन इनाम मिलता सो अल्लाह की तरफ से, 30 दिन मेरे बंदे मजदूरी करें, अब मैं उनकी मजदूरी देना नहीं क्या? फरिश्ते बोलती नहीं, हाँ अल्लाह बंदे मजदूरी करें, मजदूरी देना है तो मेरे फरिश्तों आप गवाह रहो, मैं मेरे पूरे बंदों की क्या कर डाला है? मगफिरत कर डाला। ईद के दिन ये मिलता सो। मैं इसलिए कल मिसाल भी दिया नौजवानों में कि ऐलान हुआ गाँव में कि कौन बीवी बच्चों को खुश कर को आता है कि उनको ईदगाह में करोड़ रुपए देती। करोड़ रुपए भाई बोलने में क्या है? कहता करोड़ रुपए, और कैमरे में लगे ही हमें, देखती है हमें कौन सच्ची मोहब्बत की कौन झूठी मोहब्बत की हो को। कैमरे में भी लगाती है हमें घर में को, तो उन्हें बीवी को कमरे में से बाहर बुला कैमरे के सामने खड़ा करके बोलता, जी मैं तुम्हारे से बड़ा प्यार करता हूँ जी, मैं तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता, देखो तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने हूँ, कैमरे में दिखता हूँ मैं। कहीं को तो क्या लेना है उन्हें? इनाम लेना है, कहते वो भी करोड़, पूरी जिंदगी जी ले जा आराम से बैठ को खा को। अल्लाह बोल रहा है पूरी कायनात से 10 होती बड़ी जन्नत दे रू मैं। कब है? ईद के दिन। देता नहीं अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह को जो मर्जी है वो देता इंशाल्लाह। तो होती बड़ी जन्नत मिलने का दिन मामूली दिन है, इसीलिए अल्लाह उस दिन बोले रोज़ा रखो ना को, दोपहर तक का रोज़ा कहता दोपहर तक का रोज़ा, दोपहर में खैमा खा को रोज़ा खोलना से, मीठा खा को, खैमा रोटी खा को ईदगाह जाना। काम करने वाला काम करने के बाद मजदूरी लेने जाता ना, उन्हें पेट भर को जाना चाहता है, नहीं पहले क्या लगाएंगे? मजदूरी ले लगाएंगे, बाद में मज़े करेंगे। हमारे नबी बोले भूखे जाओ मजदूरी ले लगाओ, इंशाल्लाह इंदा जुमा बोल तुम्हें तफसील से। क्यों? ईद का दिन भाई वो अल्लाह इनाम देता सो। बकरा ईद की ईद हमारे नबी के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करना समय कि उनका कितना बड़ा एहसान कि उन्हें अपने बच्चे को ज़बा करे। अगर अल्लाह ज़बा ना करते, अल्लाह क़ानून रख डालता तो हर ईद को हमें एक बच्चे को ज़बा करना था नहीं। तो ईद की खुशियाँ निकल गई आज हमारे अंदर। तो जन्नत में ईद मालूम होती है, आज ईद का दिन है, हालांकि जन्नत में रोज़ाना ईद का दिन ही है, लेकिन दुनिया की ईद आज है को कैसे मालूम होता है? जब अल्लाह पूरे जन्नतियों को क्या करता कहते हैं? दावत देता कहते हैं। सोच कर देखो अल्लाह की दावत कितनी बात रहेंगी। कल मैं पढ़ा हदीस में सबसे छोटे जन्नती के सामने 70,000 प्लेटें रखती कहते खाने के। सबसे छोटे जन्नती के सामने 70,000 प्लेटें खाने की। आमीन। सबसे छोटे जन्नती के। और जन्नत में जब दीदार के लिए निकलते ना, सबसे पहले हमारे नबी निकलते, हज़रत इब्राहिम निकलते, हज़रत मूसा निकलते, हज़रत ईसा निकलते अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। उनके चारों तरफ से फरिश्ते रहते थे, बाद में हमें उनके पीछे से। क्या मज़ा देख इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो ये गोरापन हज़रत यूसुफ का औरतें देखे, लेकिन औरतों को तो थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन औरतों को कोई देखो फ़र्क में पड़े नहीं। लेकिन वो हज़रत मूसा अल्लाह की तजल्ली को देखे, अल्लाह को नहीं भाई, अल्लाह की तजल्ली को 70,000 नूर के पर्दों के पीछे, वो भी 70,000 नूर के पर्दे हट को नहीं, हमें इंशाल्लाह 70,000 नूर के पर्दे हट को देखते समय इंशाल्लाह। तो वो तजल्ली को देखो हज़रत मूसा के चेहरे को कोई नहीं देख सके तो क्या आलम रहेगा अल्लाह के हुस्न का। इसीलिए बोलती सिफ़ात में भी अल्लाह कामिल व मुकम्मल, कुदरत में भी अल्लाह कामिल व मुकम्मल, ज़ात में भी अल्लाह कामिल व मुकम्मल, हुस्न में भी अल्लाह कामिल व मुकम्मल। अगर आप किसी को इसके अंदर ये फ़लाँ टैलेंट है, इसके अंदर ये अच्छी आदत है, इसके अंदर ये खूबी है समझ कर मोहब्बत कर रही, वो चीज़ तो अल्लाह ना दिया, सो किससे मोहब्बत करना था तुम्हें? अल्लाह से।
کیوں عادت ہم نہ محبت کا سبق پڑھا رہی ہیں آج؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ محبت ہی تو ہے کہ سحری کرے افطار تک انتظار کر رہی بھوک کا. کھا سکتے تھے نہیں؟ کھا سکتے تھے نہیں؟ کون روکے ہم نہ؟ کھڑے ہیں کیا پولیس والے باہر ڈنڈا لے کو منہ میں پانی ڈالے تو پڑتا تم نہ کو، جیسا باہر منڈی رکھے تو پڑتا کو بولتے تھے نا. کون نہیں ہے یہاں یہ، لیکن محبت روکی ہم نے. افطار کرنے سے کیا روکی؟ محبت روکی اللہ کی. راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھ رہی، 8 پڑھ لے سو گئے جانی؟ کون پوچھتا ہے؟ 10 پڑھ لے سو گئے جانی؟ لیکن 20 پڑھ رہی پڑھنے والے. کیوں پڑھ رہی؟ محبت میں. اتنے تکلیفوں میں بولتی اللہ ہمیں تیرے سے خوش ہیں، ہاتھاں اٹھا کو رو رہی، مسئلے پوچھ رہی، فطرہ کتنا دینا، عید کون سا دن ہے، آج کون سی فضیلت کا دن ہے. کیوں پوچھ رہی؟ اللہ سے محبت ہے کہ کچھ نہیں؟ تو محبت میں اور اضافہ کرو، اس لیے کہ محبت جب بڑی آتی نہیں تو آدمی رکتا نہیں. اب جب محبت اللہ کی بڑی آتی نہیں آدمی رکتا نہیں. اسے کب سکون ملتا ہے؟ تو جب اللہ کو جا کر انہیں دیکھتا نا تب تک اسے سکون نہیں ملتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ہمارے نبی آ کر بولے کہ امام احمد بن حنبل کو بولو کہ اللہ کے خاطر انہوں مارا کھاتی گا نا، اللہ کے خاطر انہوں مارا کھاتی گا نا، اور اس میں جیت بھی کس کی ہوتی ہے؟ ان کی ہوتی گا نا. یہ خواب نبی آ کر بولے حضرت امام شافعی کو، تو امام شافعی فوراً اپنے غلام کو بھیجے، جاؤ امام احمد بن حنبل کو نبی کا خواب سنا کر آؤ. تو جب جا کر وہ غلام بولیا کہ حضرت تمہیں اللہ کے خاطر مارا کھاتی گتے، اللہ کے آزمائش میں مارا کھاتی گتے، یہ نبی خواب میں آ کر امام شافعی کو بولے ہیں، تو اتنا خوش ہوئے امام احمد بن حنبل کہ اپنا پہنا ہوا جوڑا بھی نکال کو دیا لے تحفے میں. کس کے خاطر مارا کھاتا ہوں؟ آج ہمیں بولتے سو شرم آتی نا ہمارے مسلمان بھائیوں کو، عید کے دن بھی کپڑے لیتی ہیں کیا لینا ضروری ہے؟ تو کون ہوگا بھائی مسلمان گلیاں دینے والا؟ تو پیدا کرے مسلمان کو. ہمارے بیگم کو شرم آتی نہیں، عید کے دن بھی شاپنگ کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا خل نہیں، مسلمانوں کا نام خراب کرتے ہیں. تو کتنا اچھا نام رکھا تھا مسلمانوں کا. غلطی میری یا سب کی ہے؟ غلطی میری یا سب کی؟ میری. ہاں نہیں بولے چلے گی نہیں. ہر انسان کیا سمجھنا سو غلطی ہے میری. کہے گا تو میں اچھا صرف کون نا؟ اللہ. صرف 2 ذاتاں گناہوں سے پاک، ایک انبیاء کی ایک فرشتوں کی، اس کے علاوہ سب گناہوں میں لیڑے پڑے ہیں. سوچو تو ایک انسان کے حسن کا یہ عالم کہ خالی عورتیں ہاتھ دے کر کاٹ لی، ایک اللہ کے حسن کا عالم کہ جو بھی حضرت موسیٰ کے چہرے کو دیکھتا تو بے ہوش آتا. اب اللہ کی محبت ملتی کیسے؟ اللہ کی محبت ملتی کیسے؟ آزمائشوں سے. کس سے؟ تکلیفوں سے، مصیبتوں پر صبر کرنے سے. اس کی کھلا مثال حضرت ابراہیم کے اللہ دیا ہے قرآن میں کہ 3 بڑی آزمائشیں ان کے پر آئی. ایک اپنے 7 سالہ بچے کو ذبح کرنا پڑا. کرے گی نہیں اللہ کی محبت میں؟ اپنی بیوی کو اللہ کے خاطر ایسی زمین میں چھوڑ کر آنا پڑا جہاں نہ پانی تھا، جہاں کوئی کھانے کی چیز تھی، جنگل میں، گھنے جنگل میں. اوپر سے اللہ شرط بھی لگایا تھا بیوی بچوں کو بات بھی نہیں کرنا. اللہ کی محبت میں چھوڑ کر آئی کہ نہیں؟ اور ایک امتحان کیا؟ اللہ کی محبت میں آگ میں کودنا پڑا، وہ بھی ایسی آگ کہ لکڑیاں رکھو فوراً جلا لے. نمرود پریشان ہو گیا، اب لکڑیاں جلا لے، اب کیسا ڈالیں؟ ڈالنے والے بھی جل جاتی نہیں. تو شیطان انسان بن کو آیا وہاں. آخا یہ بناتی نہیں بندروں کو مارنے، پتھر رکھو گلیل. ویسا کیا کرو، ایک بڑا بنا کو ابراہیم علیہ السلام کو کھینچ کو چھوڑو، برابر جا کہاں گرتی ہیں؟ آگ کے بیچ میں گرتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھینچ کو فوراً چھوڑے، ابھی ہوا میں تھے، اللہ فرشتوں کو بھیجا. فرشتے جا کر کہنے لگے ہم اللہ کی طرف سے آئے تمہاری مدد کرنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جو اللہ آگ میں ڈالنا منظور کرے وہ اللہ بچا لیتا، چھوڑ دو. تو اللہ جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پوچھ کرو میرے خلیل سے. تو حضرت جبرائیل آئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بول رہا ہے کہ آپ کی مدد کرنا ہے یا نہیں. تو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کو معلوم ہے میں آگ میں ہوں؟ ہاں اللہ کو معلوم ہے. تب تمہاری کیا ضرورت ہے؟
جو اللہ مجھے آگ میں ڈالے نہیں، وہ اللہ مجھے کیا کرتا ہے؟ آگ سے بچاتا ہے۔ آج یہ بولو بھئی جو اللہ مجھے کرونا میں مبتلا کرا ہے وہ اللہ کرونا سے بچاتا ہے۔ آج جو اللہ ہمنا گھروں میں بٹھایا ہے وہ اللہ گھروں سے باہر نکالتا ہے۔ آج جو اللہ مسجدیں بند کرے وہ اللہ مسجدیں کھولتا ہے۔ ہمیں لڑیں گے، کیا لڑتے سے تمہیں؟ زیادہ لڑنے جاؤ کو نے چھینک ڈالا تھا آتا بعد میں، زیادہ لگنے جاؤ کو لگے تو آ جاتا انہیں۔ لڑیں گے، کیا ہوا لڑکو؟ صرف لاشیں چھوٹ رہی ہیں آج تک، دوا پہچان سکے نہیں آج تک۔ کیا قدرت کا مار پڑیا، یا اللہ تیری قدرت، پوری کی پوری دنیا گھٹنے ٹیک ڈالی۔ فلائٹیں رک گئی، ٹریناں رک گئے، بس رک گئے، گاڑیاں رک گئے، آٹو رک گئے، انسان رک گئے، مسجدیں بند ہو گئی۔ پہلے ہمیں دیکھتے تھے پنجروں میں پرندوں کو، اب انسانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے کھڑکیوں میں سے۔ کیسے ہیں جی؟ کھڑکی میں سے باتاں رتی آؤ باہر، نکو جی باہر آ گئے کہ تو منکی میں اندر ہی چھیں گے۔ ارے ہاتھ ملو، نہیں 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 ایسا بات کریں گے، بولو۔ کیا قدرت کا مار، اللہ اکبر، کیا قدرت اللہ کی۔ یہ ایک چھوٹی سی بیماری، بڑی بھی نہیں، چھوٹی سی بیماری جو سردی سے، بخار سے، سر میں درد سے شروع ہوتی ہے، ایک دم سپاٹ میں نہیں، چھوٹی بیماری شروع ہوتی سو لاشیں لاشیں اٹھ رہی، پوری دنیا مجبور ہے۔ اللہ قدرت دکھا لیا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو بس میرا ہے۔ پوری کائنات میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی ہو انہیں جھکنا سوچ، گھٹنے ٹیکنا سوچ۔ دوا نہیں ہے، لاک ڈاؤن لوگوں کو اندر ڈھک لے، پھر بھی بڑھ رہی ہے بیماری، مجبور ہے اب حکومت، 2 مہینے بند کر کو چھوڑی، پھر بھی بیماری بڑھ رہی ہے۔ اب حکومت بول ڈالی تمہاری مرضی، اپنے جانوں کو بچا لینا ہے تو گھر میں رہو، خود مرنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ ہمیں کیا کریں گے؟ اب لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ اب لوگ ہم ہی پاگل ہو گئے۔ ارے سوچ کر دیکھو، تمہیں جو جانوروں کو، پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے تھے ان کا کیا حال تھا پاپ، آج گھروں میں تمہیں بند ہی تو تم نہ معلوم ہو رہا نہیں۔ اور لوگ کہتے تھے فاسٹ فوڈ نہیں تو ہمیں جی نہیں سکتے، آج گھر کا فوڈ بھی نہیں مل رہا۔ ارے گوبھی کھائی نہیں سکا، ایگ رائس ہے، فرائیڈ رائس ہے، چکن فرائیڈ رائس ہے، یہ وہ سب کھائی نہیں سکا، آج میں جیتے نہیں سکا بولتے تھے۔ آج گھر میں کھانا مل رہا نہیں۔ آج لوگ کہتے تھے میں ہوں جی، آج انہیں بھی اندر گیا ہے پردے میں، انہیں بھی نہیں ہے باہر۔ آج کون کون اعلان کرتا تھا، کون کون اپنی بادشاہ دکھاتا تھا، آج کوئی نہیں دکھ رہا۔ انہیں بھی آیا تو ناک کو کپڑا بلنے کو آ رہا، انہیں باہر ڈرنے کو۔ قدرت زبردست، قدرت ہمارا اللہ کی۔ اور وہ بھی بہت سارے پاگل ایسے ہی پاپا ہاتھوں کی دوا ڈالے تو انہیں کیا سمجھ رہی، برکت کا پانی دے رہی کو نہیں پی گئی کر رہی انہوں، ہاتھوں کی دوا بھی معلوم ہو رہی نہیں پاپ غریباں کو۔ ہاتھ ہم پکڑو دوا ڈال دی گا تو انہیں کیا سمجھ گئے، کیا تو دوا دیتے رہیں گا، وہ پیتے ہی انہوں، ہاتھ دھونے کی دوا، ان کو معلوم ہو رہا نہیں پاپ۔ تو جو اللہ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا وہ اللہ ہم نہ کرونا سے نہیں بچا سکتا؟ ہاں، جو اللہ حضرت یونس، ارے ایک نے بھی کتنے قصے بولوں میں، دنیا ختم ہو جاتی۔ جو اللہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے وہ اللہ ہم نے یہ دنیا کی تکلیف کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا، نکال سکتا۔ لیکن یقین حضرت ابراہیم کا اللہ پر تھا، حضرت یونس کا یقین اللہ پر تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا یقین اللہ پر تھا، ہمارے نبی کا یقین اللہ پر تھا۔ تو ہمارا یقین اللہ پر آنا، کس پر آنا؟ اللہ پر آنا۔ میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ اور احتیاط بھی کرنا، احتیاط بھی بہت ضروری ہے ہماری شریعت میں۔ میرا اللہ بچاتا ہے کو مجمع میں پھریا انہیں، اسے بھی بلا لے جاتی چل با تو بھی ہو، احتیاط کرنا انہیں۔ میرا اللہ بچاتا ہے، کرونا وائرس پھرتا ہے مرضی چاہے، خوشی رام سمندر والے اللہ خوش رکھن دے آمین، اللہ بچا کو رکھن دے آمین۔ لیکن خوش مت ہو جاؤ کہ ہمارے گاؤں میں کون بھی نہیں پازیٹیو ہوگا، منکی تک آیا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ تو کوشش کرو انشاءاللہ، محنتیں کرو، اللہ کی ذات پر پکا یقین رکھو، انشاءاللہ دعائیں کرو کہ اللہ اس وبا کو ختم فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم پر تین آزمائش ہے، لیکن آزمائش میں کامیاب ہوئے، تب جا کر اللہ ان کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا، تب جا کر ان کو ہمارے نبی کا دادا بنایا۔
تب جا کر ان کو اسماعیل کے ابا بنایا، تب جا کر ان کو کعبۃ اللہ کے تعمیر کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ آزمائش ہمیں ڈالتا نہیں، تب صبر کرنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم صبر کرے ہمیں بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جس طرح حضرت یونس صبر کرے ہمیں بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جس طرح حضرت ایوب صبر کرے علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جوش میں آنا نہیں، اللہ مسجدیں بند کر ڈالا ہے، اللہ مدرسے بند کر ڈالا ہے، اللہ ہمیں مسجدہ نہیں بلا رہا ہے، اب ہمیں کہاں نماز پڑھنا؟ سارے گھر میں پڑھ بھائی، مسجد میں اس کا نماز ہوتی ہے نہیں۔ پھر مسجدیں کیوں بنائے ہو؟ تو بول لینا سو مسجدیں کیوں بنائے؟ مسجدیں اللہ بنایا، اس کی مرضی۔ میرے گھر میں جسے چاہتا ہوں اسے بلا لیتا نہیں، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں بلا لیتا نہیں۔ میں گرم ہوگا تو کئی جمنجے نہیں بلا لیتے، تو کون بولنے والا؟ میرا گھر میری مرضی، جہاں نکلتا جاتا رہو باہر۔ میں کسے پسند کرتا ہوں کہ سب بلا لیتا سو، تو گھر اس کا، انہیں جب چاہے تب بلا لیتا ہے۔ کہیں بلا لینے کو آرڈر کرے تو پہنچ بازو گھر والے کا آرڈر کر کو دیکھ دکھاتا ہوں نا برابر کا بیچارہ۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت قابل و مکمل ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ میری قدر کرو، میرے نبی کی قدر کرو، میرے دین کی قدر کر لو، نا قدری کرو نہ کو بہت پچھتاتی۔ تو ایک چند کلمے میں لکھایا تھا بچیوں کو مدرسے میں، اور بولیا بھی تھا کہ پابندی سے پڑھو، بھول کے رہیں گے شاید۔ کل اتفاق سے میں بھی روزانہ پڑھتا تھا لیکن میں بھی تھوڑا بھول گیا تھا وہ۔ تو کل رات میں اتفاق سے کتاب دیکھ رہا تو ملیا مجھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کرے تو اللہ سے پوچھے، اس لیے کہ جو نبی انبیاء کے وارث ہوتی نہیں، انہوں کوئی بھی چیز حاصل کرتی تو انہوں دوسروں کو بانٹتی۔ انہوں کیا کرتی؟ دوسروں کو بانٹتی۔ جن کو امت کا درد ہوتا نہیں انہوں کیا کرتی؟ تو ہر نیک کام کیا کرتی؟ خود بھی کرتی، دوسروں کو بھی کرو بولتی۔ جن کے اندر امت کا غم، امت کا ڈر، امت کی فکر نہیں رہتی نہیں، انہوں کیا نہیں کرتے؟ دین کی باتیں نہیں پھیلاتے، انہوں سامنے والے کیسے بھی ہو جاتے۔ تو امام اعظم، پورے اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کرے تو اللہ سے پوچھے کہ اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں بھی بہت سارے ایسے ہی جو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں، تو اللہ انہوں کیا کریں؟ تو اللہ بولے یہ کلمہ پڑھ لیو گا نا صبح و شام، اس لیے کیا کریں گے معلوم کیا؟ نماز چھوڑ ڈالیں گے، روزے چھوڑ ڈالیں گے، صدقہ خیرات چھوڑ ڈالیں گے، خالی یہ کلمہ پڑھ لے پڑھیں گے صبح و شام۔ نہیں 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 نہیں، سونے پہ سہاگا بولتی نہیں، سونے پہ سہاگا۔ ایک پیشنٹ گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، کالر پکڑ لیا ڈاکٹر صاحب کی، تمہیں بولے 3 دن کے ماترے کھاؤ کم ہو جاتی ہوں کو، میں 1 مہینے سے کھا رہا ہوں کمی سے ہو رہا نہیں، جھوٹ بولے نا تمہیں، میرے پیسے کھا رہی نا۔ ڈاکٹر صاحب بولے میں ماترے کے ساتھ احتیاط بھی بولیا تھا، گرم پانی پیو بولیا تھا، پیتے ہی نہیں پیا نہیں، مجھے گرم پانی ہوتا نہیں، ٹھیک۔ میں بولیا تھا بسان کھانا نہیں، وہ چھوڑے بسان نہیں تو مجھے نوالا جاتا نہیں۔ میں بولیا تھا تھوڑا سردی سے دور رہو، سردی کے چیزوں سے، ویسا کا تو مجھے ہوتا نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب بولے نکل رہے باہر، کیوں؟ جو علاج بولے تھے نہیں اس کے ساتھ احتیاط بھی بولتی بھائی، احتیاط کرے تو نہیں دوا کا بھی فائدہ ہوتا سو۔ تو ان کلموں کا فائدہ بھی کب ہوتا ہے؟ جب تمہیں احتیاط کرے تو، جب تمہیں عمل کرے تو۔ کچھ بھی کرے نہیں سکا، خالی یہ کلمہ پڑھ لے کر رکھیں گے تو کیا کیا؟ حضرت اللہ کا خواب میں دیداری چھوانی، جھوٹ بول ڈالے تمہیں، استغفر اللہ۔ عمل کے ساتھ ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کلموں کا ورد کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور اپنا دیدار کراتا، یہاں نہیں تو بھی کہاں کراتا، انشاءاللہ جنت الفردوس میں کراتا۔ تو پہلا کلمہ ہے سبحان الابدی الابد، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ سبحان الواحد الاحد، پاک ہے وہ ذات جو اکیلی ہے اور ایکتا ہے۔ سبحان الفرد الصمد، پاک ہے وہ ذات جو اکیلی بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ سبحان رافع السماء بغیر عمد، پاک ہے وہ ذات جو بغیر ستونوں کو آسمانوں کو کھڑا کرنے والی ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کو کیا کرنے والی ہے؟ کھڑا کرنے والی ہے۔ سبحان من بسط الارض علی ماء جمد، پاک ہے وہ ذات جو زمین کو بچھائے، جو زمین کو بچھائی ہے جمے ہوئے برف پر۔
پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو پیدا کی ہے. سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا. سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد. پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو روزی تقسیم کرتی اور کسی کو نہیں بھولتی. روزی سب کو دیتی ہے وہ ذات لیکن کسی کو نہیں بھولتی. سبحان الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا. پاک ہے وہ ذات جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچے ہیں. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات لم یلد جس کے بچے نہیں، ولم یولد جس کے ماں باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد جس کے برابر کا جس کا ہمسر کوئی نہیں. یہ 9 کلمے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہ بکر موتی جلد اول میں یہ لکھ کر ہیں یہ بات کہ کوئی بھی آدمی صبح و شام ان کلموں کو پڑھ لے گا، اگر عربی نہیں آ رہی ہے اردو ہی پڑھ لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے بہت جلد ایک مرتبہ بس صبح و شام ایک مرتبہ صبح میں 1 مرتبہ شام میں 1 مرتبہ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میں باقاعدہ لکھ کر کتاب کی شکل میں بنا کر دیا تھا صبح شام کی دعاؤں میں، سب کو دیے ہی. تو انشاءاللہ دیکھ لیو، سیکھ لیو، پڑھو صبح شام. اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کرو انشاءاللہ کہ ان اذکار کو پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو. جی تو کوشش کرو اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کی. اللہ کی محبت ملتی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت 3 چیزوں کی وجہ سے مل جاتی ہے انشاءاللہ. 3 چیزیں ہمیں کر لی ہے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتی، اللہ بھی پیار کرتی، اللہ کے رسول بھی پیار کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کر لیو، اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتی. پہلا کام، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ سچ بولنے والوں سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتا ہے. دھوکہ مت دیو، خیانت مت کرو، انصاف کرو، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ بھی پیار کرتا، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے. تیسرا، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ بھی پیار کرتا، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے. جب پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیے تو اللہ پیار کر رہا ہے، اللہ کے رسول پیار کر رہا ہے. تو اپنوں کو تکلیف نہیں دیے تو بولتی نہیں. خالی ایک اللہ والے تہجد پڑھ کے آئے، آ کر دیکھے تو بستر میں بلی سوئی ہوئی تھی، اٹھائے نہیں بلی کو کہ چلو سو جان دے، اللہ کی مخلوق ہے. پھر جا کو مصلی پہ بیٹھ گئے تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پوری زندگی کا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ ایک بلی کے اوپر رحم کرے نہیں، اللہ کو عمل پسند آ گیا. اللہ جنت دیے، مقام دیا اللہ. تو اس لیے سچائی، امانت داری اور ظلم سے سچائی اپنانا، امانت داری اپنانا، دھوکے سے دور رہنا اور ظلم سے دور رہنا، ستانے سے دور رہنا، ہر ایک کو ہمارے سے خوشی پہنچانا. تو رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا ختم، دوسرا عشرہ مغفرت کا ختم، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے. اب بس 1 تاخیرات ختم اور 4 تاخیرات باقی ہیں. صبح 1 ہے، پھر پرسوں 1 دن چھوڑ کو پھر تو 80 سال کی عبادت 1 رات عبادت کرنے سے مل جاتی. 80 سال، ہزاروں مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ 1 تاخیرات میں دیالتی. وہ کون سی تاخیرات ہے اللہ نہیں بولے، اللہ ہمارے پر احسان کرے. اس لیے کہ اللہ اگر بول ڈالتے یہ تاخیرات ہے تو آدمی تاخیرات نہیں کرتے تو اللہ کو غصہ آتا، تو نعمت کی ناقدری کرے تو اللہ کو غصہ آتا، اللہ کچھ کر سکتے تھے، اس لیے اللہ چھپا کے رکھ ڈالے. دوسرا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری محبت میں رات میں جگتا ہے، کون میری محبت میں عبادت کرتا ہے، کون میری محبت میں راتوں میں اٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ یہ رات کو کیا کرے، چھپا لے. 80 سال کی عبادت اللہ کس رات میں دیالتی، 1 رات میں دیالتی. تو اس لیے 4 تاخیرات باقی ہیں. ان راتوں میں جگو، اپنے اپنی طاقت کے برابر عبادت کرو، بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں نہیں، صلاۃ و تسبیح میں،
جو نماز آپ کی قضا ہو گئی وہ قضاؤں میں، صلاۃ توبہ میں، صلاۃ الشکر میں گزارنے کی کوشش کرو، رو رو کو دعائیں کرو، دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا یا ہمنا کم معلوم ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ آ گیا، جس بندی کے اندر یہ آ گیا کہ میں آخری سانس تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے بہت ساری نعمتیں دیا ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ کوئی یہ دل میں آ گیا سمجھ لیو کہ نے میرا شکر ادا کر دیا۔ کیونکہ تو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم نے آنکھیں نہیں دیا تھا تو ہمیں اندھے بھائی، اللہ ہم نے زبان نہیں دیا تھا تو ہمیں گونگے، اللہ ہم نے کان نہیں دیا تھا تو ہمیں بہرے، اللہ ہم نے ہاتھ پاؤں نہیں دیا تھا تو ہمیں لنگڑے لولے معذور ہمیں۔ پیر صاحب حرم میں ایک آدمی کو دیکھے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دامت برکاتہ۔ حضرت کہنے لگے کہ اللہ تیرے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تو ہاتھ جو دیا کتنی بڑی نعمت، پاپ یہ بیچارہ کیسا کھاتا رہے گا، یہ بیچارہ کیسا پانی پیتا رہے گا، یہ بیچارہ کیسے اپنے کپڑے پہنتا رہے گا، یہ بیچارہ جب رات میں ٹھنڈ میں بیڈ شیٹ اس کی ہٹ جاتی ہے تو کیسا اوپر کر لیتا رہے گا بیڈ شیٹ، ہاتھ نہیں نا اس کے، کتنی بڑی نعمت اللہ کی یہ ہاتھ، سب کچھ دیا سکون اللہ۔ انہیں بول رہا بس زندگی کی جو دوڑ ہے ہماری صحیح کر لو، بس ہوتا سیدھا راستے پر چلو بھائی، ہوتا اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ بھی تمہیں اللہ سے پوچھو، اللہ چلاتا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا نہیں، کسے پوچھو؟ اللہ سے پوچھو۔ تو رمضان اللہ سے قریب ہونے کا زمانہ ہے، بس آئندہ جمعہ آ گیا رمضان ختم، اب بس ایک جمعہ بیچ میں ہمنا ہے، اب یہ جمعہ آ گیا تو رمضان ختم۔ جیسی قدر کرنا تھا ویسی قدر نہیں کرے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس لیے صحیح معنوں میں وقت گزارنے کی کوشش کرو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا غفور رحیم، یا غفور رحیم، یا غفور رحیم، کل جہاں